ویلکم بیک۔ پاکستان نے بحیرہ احمر میں تجارتی جہاز پر حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے سمندری سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایکس پر لکھا، بحیرہ احمر میں تجارتی جہاز پر حملے میں 3 پاکستانی شہری جاں بحق ہوئے، 1 پاکستانی زخمی ہے۔ اسحاق ڈار نے بتایا، پاکستان سعودی حکام اور یمن کی حکومت سے رابطے میں ہے، سوگوار خاندانوں سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہیں اور بحیرہ احمر کی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ حملے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہیں۔ ہم اس واقعے کی مزید تفصیلات کے لیے متعلقہ سعودی حکام اور یمن کی حکومت سے رابطے میں ہیں۔ ریاض میں سفارت خانے کو متعلقہ حکام سے فوری رابطہ کرنے، میتوں کی وطن منتقلی کے لیے تمام ضروری اقدامات کی ہدایت کی ہے۔ حکومت جاں بحق پاکستانیوں کے اہل خانہ کے غم میں برابر کی شریک ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات میں وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا خصوصی پیغام پہنچایا۔ ذرائع کے مطابق محسن نقوی نے خطے کی صورتحال پر اہم پیغام پہنچایا۔ ایرانی صدر کو مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے سے متعلق آگاہ کیا اور معاہدے کے حوالے سے اعتماد میں لیا۔ ایرانی صدر نے کہا، ایران پاکستان کے گہرے تاریخی اور ثقافتی روابط تعلقات کی قیمتی بنیاد ہیں۔ دونوں ممالک میں سیاسی، تجارتی اور سیکیورٹی تعاون کے وسیع امکانات ہیں۔ محسن نقوی نے کہا، پاک ایران تعلقات مستحکم اور اٹوٹ ہیں۔ ایران کے ساتھ تعلقات ہمہ جہت بنیادوں پر فروغ دینے کا پختہ عزم ہیں۔ محسن نقوی نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے بھی ملاقات کی۔ 2 طرفہ امور، خطے کی صورتحال اور ایران امریکہ مذاکراتی عمل پر تبادلہ خیال کیا۔ محسن نقوی نے ایرانی ہم منصب سکندر مومنی سے بھی ملاقات کی۔ پاکستان بین الاقوامی پانیوں میں محفوظ جہاز رانی کو یقینی بنانے کے لیے ذمہ داریاں ادا کرنے کو تیار ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کی ہفتہ وار پریس بریفنگ میں کہا، باب المندب میں تجارتی جہاز پر حوثیوں کا حملہ افسوسناک ہے۔ راجہ محسن اعجاز سے تفصیلات جانیں گے، بتائیے راجہ محسن اعجاز۔ دیکھیے، پاکستان کی جانب سے جو بحیرہ احمر میں تجارتی جہاز پر حملے پر اظہار تشویش کیا گیا ہے اور نائب وزیر اعظم کی جانب سے بھی اس سے قبل تجارتی جہاز پر حملے میں 3 پاکستانی شہریوں کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کی گئی تھی اور ان کی جانب سے جو جاں بحق پاکستانی شہریوں کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کا اظہار بھی کیا گیا ہے۔ پاکستان نے جو غیر جنگی تجارتی جہاز ہے اس پر حوثی حملے کی شدید الفاظ میں مذمت بھی کی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ تجارتی جہاز پر حملہ معصوم انسانی جانوں کو خطرے میں ڈالتا ہے اور یہ بین الاقوامی قانون کی بھی خلاف ورزی ہے۔ بحیرہ احمر میں حوثی حملے سے جہاز رانی کی آزادی اور سمندری سلامتی کو سنگین خطرہ ہے اور حوثی حملہ بحیرہ احمر میں تجارتی جہازوں کی سلامتی کے لیے بھی سنگین خطرہ ہے۔ اس معاملے پر پاکستان سعودی حکام اور یمن کی تسلیم شدہ حکومت سے رابطے میں ہے اور واقعے کی مزید تفصیلات اور حالات جاننے کے لیے متعلقہ حکام سے بھی رابطہ جاری ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی جانب سے ریاض میں پاکستانی سفارت خانے کو فوری طور پر رابطہ کاری کی ہدایت کی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ پاکستانی سفارت خانہ جاں بحق پاکستانیوں کی میتوں کو پاکستان واپس لانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے اور اس کے ساتھ ساتھ زخمی پاکستانی شہری کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی بھی ہدایت کی گئی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ امریکہ اور ایران معاہدے کے قریب ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بلومبرگ نیوز سے گفتگو میں کہا، امریکہ اور ایران کے درمیان دیرپا امن خطے کے مفاد میں ہے۔ خواجہ آصف نے یہ بھی کہا، حالیہ دنوں میں ہوئی پیش رفت اس بات کا اشارہ دے رہی ہے امریکہ اور ایران کے درمیان معاملات امن معاہدے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے، ایران مسلسل جھوٹ بول رہا ہے، آبنہ ہرمز مکمل طور پر امریکہ کے کنٹرول میں ہے۔ ایران کا آبنہ ہرمز پر کوئی کنٹرول نہیں۔ ایک سوال پر صدر ٹرمپ نے کہا، خطرات کا سامنا رہتا ہے۔ سیکرٹ سروس کے کہنے پر جہاز تبدیل کیا تھا۔ چاہتا ہوں تیسری بار صدارتی الیکشن لڑوں، مگر قانون بہت واضح اور سخت ہے، قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ On the airport catering truck in Turkey, why did you need to do that? Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do. They wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say. I guess there was a threat out there. I didn't really ask them much about it. I get a lot of threats. I don't trust Iran. I'm the last person to trust Iran. They've lied to me constantly. We have total control over the Hormuz Strait right now. They don't have control. We have total control. We own it. Everybody asks me that question. The law is very strong on that. I'd love to run, but the law is very strong. پاسداران انقلاب نے دھمکی دی ہے کہ اگر ایران کو خطرات کا سامنا ہوا تو خطے میں توانائی کے تمام نظام کو تباہ کر دے گا۔
ترجمان پاسداران انقلاب بریگیڈیئر جنرل حسین محبی نے اپنے بیان میں کہا کہ اگر ایران کو پھر خطرات کا سامنا ہوا تو خطے میں تمام امریکی اور غیر امریکی توانائی سسٹمز اور انٹرنیٹ سے جڑا بین الاقوامی انفراسٹرکچر تباہ کر دیں گے۔ حسین محبی نے دعویٰ کیا کہ خلیج فارس میں اب ایک بھی امریکی جہاز موجود نہیں ہے۔ امریکی فوج کا پاناما کے پرچم بردار جہاز کو ناکارہ بنانے کا اعتراف۔ کارگو جہاز MV ولانوا کا سٹیئرنگ سسٹم ناکارہ بنا دیا گیا۔ جہاز ایرانی بندرگاہ تک جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سینٹ کام کے مطابق ایران پر عائد بحری ناکہ بندی پر عمل درآمد جاری ہے۔ مشرق وسطی میں 20 سے زائد جنگی بحری جہاز تعینات کیے گئے ہیں۔ بحری ناکہ بندی دوبارہ نافذ ہونے کے بعد 55 تجارتی جہازوں کا رخ موڑا گیا۔ آپ نے ہرمز سے تیل کی ترسیل میں تیزی آ گئی ہے۔ امریکی وزیر توانائی کرس رائٹ نے ایکس پر لکھا، اپنے ہرمز کے راستے تیل کی ترسیل دوبارہ 90 لاکھ بیرل یومیہ تک پہنچ گئی ہے۔ خلیجی خطے سے مجموعی طور پر یومیہ 1.5 کروڑ بیرل تیل عالمی مارکیٹ تک پہنچ رہا ہے۔ یہ سب کچھ خلیجی اتحادیوں اور امریکی فوج کی مشترکہ کوششوں سے ممکن ہوا۔ جدید پائپ لائنز اور برآمدی سہولیات کے ذریعے مزید یومیہ 50 سے 70 لاکھ بیرل تیل خطے سے باہر بھیجا جا رہا ہے۔ امریکی سینیٹر ڈیموکریٹ پارٹی کے رہنما چک شومر نے صدر ٹرمپ پر شدید تنقید کی ہے۔ ایکس پر لکھا، ٹرمپ نے امریکہ کو غیر ضروری اور خطرناک جنگ میں جھونک دیا۔ ٹرمپ انتظامیہ ایرانی دھمکیوں کے معاملے پر سینیٹ کو فوری بریفنگ دے۔ صدر ٹرمپ کو ترکی سے واپسی کے لیے غیر معمولی اقدامات سے متعلق کانگریس کو معلوم ہونا چاہیے۔ کانگریس کو اندھیرے میں رکھنا ناقابل قبول ہے۔ کانگریس کو اس سنگین خطرے کا علم میڈیا کے ذریعے ہوا۔ کانگریس آئینی اختیارات استعمال کرتے ہوئے جنگ کے خاتمے کے لیے اقدامات کرے۔ سعودی بادشاہ کا مکہ اجلاس پر مجلس شورا اجلاس سے خطاب۔ خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کہا، مکہ اجلاس تینوں ملکوں کے تعلقات مزید مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ یہ اجلاس علاقائی چیلنجز سے نمٹنے کی مشترکہ کوششوں اور طویل مدتی دفاعی شراکت داری کی بنیاد مضبوط کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ شاہ سلمان نے سعودی عرب کے ترکی اور پاکستان کے ساتھ تاریخی تعلقات کو سراہا۔ شاہ سلمان نے کامیاب اجلاس پر ولی عہد محمد بن سلمان، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور ترک صدر طیب اردوان کا شکریہ ادا کیا۔ اور اب تک کے لیے وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ میر رضا قتل کیس میں تحقیقات میں پولیس نے روایتی سستی کا مظاہرہ کیا ہے۔ کرائم سین سے ملنے والے خول کا اب تک فورینزک نہ کرایا جا سکا۔ میر رضا کو لگی گولی کس پستول سے چلی اب تک پتہ نہ چل سکا۔ پولیس کی مسلسل غفلت پر کئی سوالات اٹھ گئے۔ IG سندھ کا کہنا ہے، میر رضا کیس کی شفاف تحقیقات کے لیے نئی کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ کیس میں کوتاہیاں سامنے آئی ہیں، میڈیکل لیگل سے بھی کوتاہی ہوئی۔ مقتول کے والدین نے پولیس تحقیقات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ معاملے پر کوئی دباؤ نہیں ہے، محض غلط فہمی تھی۔ جو بھی ملوث پایا گیا اس کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ MLO کی کوتاہی تھی یا مجرمانہ غفلت ابھی تبصرہ نہیں کر سکتا۔ پرانی انویسٹیگیشن کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ کل بھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں سر، ہفتے میں جو قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ سر، آپ کو یہ گمراہ کیا گیا تھا یا کوتاہی تھی؟ یہ جو MLO پہلے کی جانب سے کیا گیا کوتاہی تھی؟ اس وقت کوئی کمنٹ نہیں ہے، انویسٹیگیشن آن گوئنگ ہے۔ میر رضا علی کو تیزاب سے نہلایا گیا، اسی لیے لاش خراب ہوئی۔ اغوا کاروں نے میر رضا کو 12 گھنٹے اپنے پاس رکھا، شدید تشدد کیا۔ وکیل جبران ناصر کی پریس کانفرنس، کہا میر رضا شہید ہے۔ کہا گیا ہے کوئی وزیر اس کی رپورٹ پر بات نہ کرے ورنہ اس سے استعفیٰ مانگا جائے گا۔ پولیس کی جانب سے رضا کے دوستوں کو دھمکیاں دی گئیں۔ کہا گیا رضا کے گھر والوں سے بات نہیں کرنا، رضا کے گھر کے پاس اور احتجاج میں نظر نہیں آنا۔ والد میر رضا کا کہنا تھا گیسٹ ہاؤس کی 10 دن DVR مانگ رہے ہیں، ہمیں نہیں، اب تک نہیں دی گئی۔ DVR SHO کی گاڑی میں ہے۔ گیسٹ ہاؤس پر شک کیا تو SHO فیروز آباد نے کہا وہ کلیئر ہے۔ فیروز آباد کے حوالے سے بات کروں گا، جتنے اس کے دوستوں کو انہوں نے بلایا انویسٹیگیشن کے لیے، ان کو تھریٹ دیا گیا۔ 3 لوگوں سے میری بات ہوئی اور تینوں نے ایک ہی بات کی ہے، ہمیں انہوں نے بولا ادھر نظر نہیں آنا، ان کے گھر کے پاس نظر نہیں آنا، پروٹیسٹ میں نظر نہیں آنا، ان سے بات نہیں کرنا۔ عدیل صاحب جو میرے کو ادھر DVR دکھایا انہوں نے گیسٹ ہاؤس کا، تھانے میں نہیں پڑا تھا، صرف ایک گاڑی کی ڈکی میں پڑا ہوا ہے۔ ہم مانگ رہے ہیں 10 دن سے گیسٹ ہاؤس کی ویڈیو، ہم نے مانگی نہیں دی انہوں نے۔ سمیع اللہ صاحب سے میں بھی گزارش کروں گا ان کو بھی انویسٹیگیشن میں لیا جائے، عدیل SHO کو بھی لیا جائے، زبیر صاحب کو بھی لیا جائے۔ گیسٹ ہاؤس کے بارے میں شک کا اظہار کیا، SHO نے بولا، فیروز آباد نے نہیں وہ کلیئر ہے جی۔ 5ویں دن بولا ہم نے تو سیل کر دیا، یہ تو کل سیلڈ ہوا ہے، تو کس کو اسپیس دے رہے تھے؟
किस को टाइम दिया आपने निकलने का, किस को टाइम दिया आपने यहाँ से भागने का? जहां मीर रजा को छोड़ा वहां कोई मौजूद नहीं था। ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर एहसानुल्लाह की ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। एहसानुल्लाह ने बताया आखिरी बार मीर रजा ने उसकी गाड़ी में सफर किया। रास्ते में मीर रजा और एहसानुल्लाह की बातचीत हुई। 3:57 उसका रेट आया, मैंने कबूल कर लिया। 4:06 पे हम उधर पहुंच गया। 4:09 पे मैंने रेट स्टार्ट किया। खालिद बिन वलीद रोड की तरफ हम निकल चुका है। बदराबाद से खान हॉस्पिटल की तरफ, स्टेडियम से मिलेनियम मॉल से परफ्यूम चौक, जवाहर मोड़ की तरफ से उल्टी हाथ में मुड़ गया, जो आगे मौसमियत की तरफ जो रास्ता जा रही है। ये सारा जो रास्ता है ये उसने खुद हमें बताया, फोन पे लगा हुआ था। उसने खुद बोला कि गाड़ी तेज चलाओ, और जब मैं उधर पहुंच गया उसने हमें हमारा बना 597 रुपये, उसने हमें दिए 1000 रुपये का बकाया पैसा उसको देने का। कहा भाई ये पैसा ले लो, उसने कहा रखो, आप पैसा रखो। फिर वो चला गया, गाड़ी से उतर गया। कोयल जो है ना शादियाल आएगा, उसी सेट पे थोड़ा सा आगे, तकरीबन 10-15 मीटर के आगे फासले पे वो जो पहाड़ जैसी चढ़ाई बना हुआ है, उसके ऊपर चढ़ के, ये उसने खुद बोला इसी रास्ते से चले। पहले जैसी गली से नीचे उतर गया तो एक बैंक आता है, इसे थोड़ा सा आगे जब हम चला गया, बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पे मैंने उसको छोड़ दिया। जब मैंने उसको उतर रहा था तो उस वक्त वहाँ पे कोई भी नहीं था। खबर आपको दें, मीर रजा केस से मुतालिक नई तहकीकाती टीम की मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात जारी हैं। शफाफ तहकीकात के लिए टीम मेंबरान को जिम्मेदारियों की तफसीलात सामने आई हैं। मजीद बताएंगे अफजल खान। रजा कत्ल केस की तहकीकात जारी है और नई तहकीकाती टीम इस वाक़े की शफाफ तहकीकात यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ शोबाजात पर अलग अलग काम कर रही है। SSP अली रजा और उनके साथ चौधरी गजम्फर और DSP मोहम्मद हनीफ जो हैं वो क्राइम सीन पर शवाहिद, उसके अलावा एतराफ़ के मकामात पर शवाहिद जमा करने, पहले से मौजूद शवाहिद की जांच करने, उसके अलावा जियो फेंसिंग के हवाले से काम कर रहे हैं। जबकि केस खान इस केस के हवाले से डिजिटल करेंसी और जो डिजिटल शवाहिद हैं उस पर काम कर रहे हैं। जबकि CPLC पहले ही टेक्निकल सपोर्ट तहकीकाती टीम को दे रही है। SP इन्वेस्टिगेशन अनम तजम्मुल इस टीम के अंदर की मेंबर हैं, वो तमाम जो मेडिको लीगल मामलात हैं उसके हवाले से तहकीकात कर रही हैं। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से नाला लई में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो गई। अतराफ में सायरन बजा दिए गए, रेस्क्यू को हाई अलर्ट कर दिया गया। कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 22 फुट और गवाल मंडी के मकाम पर 19 फुट तक पहुंच गई। नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। शहरियों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत की गई है। रावलपिंडी में मॉनसून का दबंग स्पेल, नाला लई में पानी की सतह बुलंद, मुनिका आबादियों पर खतरा मंडलाने लगा। कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 22 फीट और गवाल मंडी के मकाम पर 19 फीट तक पहुंच गई। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। ये हर साल की परेशानी है। हुकूमत ने प्रोजेक्ट देती है, वफाकी हुकूमत दे रही है, सूबाई हुकूमत दे रही है। पंजाब हुकूमत से अपील करते हैं कि पिंडी का भी कोई महंगा प्रोजेक्ट दें ताकि इस अजाब से हमारी पिंडी के अवाम की जान छूटे। धोक खबा और सादेकाबाद में नालों पर बहाव बढ़ गया। जावेद कॉलोनी, नदीम कॉलोनी के घरों में पानी दाखिल हो गया। गोलड़ा में सबसे ज्यादा 113 मिलीमीटर बारिश हुई। सैदपुर में 71, PMD में 57 और शमशाबाद में 45 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वासा ने अलर्ट जारी कर दिया है। मशीनरी और अमला मुख्तलिफ इलाकों में नकासी आब में मसरूफ है। और इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।